الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری وہ طمع، حرص، لالچ ہے، اور اس کی ضد سخاوت ہے۔ لالچ انسان کی زندگی میں بہت سی چیزوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر اللہ لالچ کو پیدا نہ فرماتے تو پھر انسان محنت مزدوری اور کسی بھی قسم کے کام کاج سے بھی دور رہتے، حتیٰ کہ مچھلی بھی جال کے اندر نہ پھنستی، اور شیر بھی پنجرے میں بند نہ ہوتا، پرندہ بھی پکڑ میں نہ آتا۔ تو یہ لالچ ہے جو انسان کے اندر مادہ اللہ نے رکھ دیا۔ اب اسی مادے کو صحیح جگہ پہ اگر استعمال کر لے تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور غلط استعمال کرے تو اللہ کو ناراض کرے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان لالچی ہوگا تو یہ اللہ سے بھی محبت نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ لالچی انسان، حریص اور طمع رکھنے والا، اور فرمائے جو سخی آدمی ہے، سخاوت کرنے والا، یہ اگرچہ بہت بڑا عبادت گزار بھی نہ ہو لیکن پھر بھی اس سے شیطان بہت زیادہ ڈرتا ہے، اور اس کا حتی الامکان بہت زیادہ اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ جنت کما جائے گا، جنت حاصل کر جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جائے گا، کیونکہ اللہ سخی ہیں اور سارے انبیاء علیہم السلام بھی سخی ہیں، کوئی بھی ان میں سے ایک بھی حریص اور طمع اور لالچی نہیں۔ چنانچہ ان کو ماننے والے اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی ایسے ہی بننا پڑے گا۔ ہم تو اپنے اس زمانے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں بڑی عجیب عجیب حرکتیں، جیسے چند ایام پہلے آپ نے خود بھی دیکھا کہ میں نے کتنے دنیا داروں سے اور عام بلکہ حتیٰ کہ دیندار لوگوں سے سننا، اور حیران رہ گیا۔ وہ حدیث سنانے لگ گئے، بھائی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب لال ستون تمہیں نظر آ جائیں، وہ ایران کی اس طرف مشرق کی جانب سے، پھر ایسے اس کے بادل اڑ جائیں لال روشنی کے، اور آگ نظر آ جائے، تو بس 1 مہینے کا راشن یا 1 سال کا پتہ نہیں راشن اپنے گھروں میں جمع کر لو۔ یہ دیکھیں لالچ کی انتہا، اور اس کو جو ہے وہ حدیث بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ جو ہے جھوٹا بات کو منسوب کیا اپنی لالچ کے پیچھے۔ چونکہ انسان کیا ہے، یہ عبادت کے کم کرنے میں لالچی ہے اور دنیا کے بڑھانے میں لالچی ہے، دونوں جگہ اس کی ڈبل ہوشیاری ہے۔ دین کا معاملہ کیا ہو جائے، دین کی عبادت کم ہو جائے، اس میں حرص اور لالچ رکھتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں تو مجھے کئی گنا زیادہ حاصل ہو جائے، اس زیادہ کی لالچ رکھتا ہے، اور دین کے معاملے میں دین کی عبادت کو کم کرنے کی لالچ۔ تو یہ دنیا کے راشن کے پیچھے جو ہے نا، اب اس طریقے کی بات بنا لی کہ بھائی یہ راشن جمع کر لو۔ کیا نبی اس کام کے لیے آئے تھے دنیا میں کہ وہ یہ سکھائیں گے کہ دنیا میں کیسے بھوکا نہیں مرنا ہے، دنیا میں کیسے ترقی کرنی ہے، بڑے بڑے محلات بنانے ہیں؟ اس چیز کی لالچ ہی تو ختم کر دی انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے اندر کہ بھائی یہ دنیا کی فکر چھوڑو، یہ تو مل ہی جائے گی، اور جس کو نہیں بھی مل رہی تو اللہ نے قرآن میں اسے بھی سمجھا دیا کہ بھائی اگر تجھے نہیں بھی مل رہی نا، جیسا تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے ملنا چاہیے، جو میرا حق ہے، نہیں بھی مل رہا تو بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن کو دی بھی گئی ہے نا، یہ بھی کوئی بہت بڑے ترم خان لوگ نہیں ہیں، یہ بھی ایک جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے نا، ہم اس کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں، ارے کھلونا ہی تو ہے، نقلی تو ہے،
یہ ایسے ہی دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی کوئی ہے نا، اس کے ہاتھ میں یہ کھلونا ہی ہے، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو صرف دل بہلانے کے لیے ملا ہے، ادھر سانس نکلی ادھر وہ دوسرے کا بن جائے گا کھلونا، اس کا نہیں بنے گا۔ جیسے بادشاہ نے اعلان کیا بھائی میں بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہوں، بھائی بتاؤ کون کون ہمت والے مرد لوگ ہیں، آ جائیں بھائی میدان میں سارے۔ اس نے بتائی شرط، یہ ہے کہ بھائی صبح سورج نکلنے لگے گا، بس اس وقت آپ جائیں، جتنی حد تک یہ پوری ریاست ہے نا چکر لگا کے آ جائیں واپس، اور جو روشنی سے پہلے، روشنی یعنی ختم ہونے سے پہلے واپس آ گیا اتنا سارا زمین کا مالک وہ۔ اور لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ اگر نہیں واپس آیا تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب لوگوں نے بعض تو پیچھے ہٹ گئے، بھائی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا، جب دوسری شرط لگا دی، پہلی شرط صحیح تھی، جہاں تک ہم پہنچ جائیں اتنی تو مل جاتی، لیکن بعض نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک شخص اس نے کہا میں تو اب جو ہے نا بڑا زمیندار بن جاؤں گا، اور اس نے شرط قبول کی، اور اس نے فوراً جو ہے نا سفر شروع کیا جیسی روشنی نکلی۔ اب چکر لگا رہے جا رہے، ابھی تو جاتے جاتے اسے اتنا وقت ہونے لگ گیا کہ جی سورج جو ہے نا وہ پیلا پڑنے لگ گیا۔ اب دیکھ بھی رہے، سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں چلو واپس ہو جاتا ہوں، شاید میں واپس بھی پہنچ جاؤں، لیکن دل گواہی دے رہے ہیں کہ تو واپس نہیں پہنچ سکتا۔ اب وہ آگے جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے، کہتے ہیں حتیٰ کہ جاتے جاتے جو ہے نا اس کی واپس تو کیا آنا تھا، ابھی تو وہ آگے ہی نہیں مکمل پورا پہنچ پائے اور اندھیرا ہو گیا۔ اب زیادہ راہ نہیں ہے، کچھ بھی ساز و سامان نہیں ہے، اب واپس آنا ہے تو جان پہ بن گئی الٹا۔ اب واپسی کے لیے اگر اس نے ارادہ بھی کرا اور چلنا شروع کرا تو کہتے ہیں راستے میں ہی موت آ گئی۔ کسی نے پتہ نہیں کتنے دنوں بعد دیکھا تو اس کو وہیں پہ قبر بنا دی۔ پھر کسی سیانے نے بولا ارے یہ تو وہی جو بادشاہ نے اعلان کیا تھا نا، شرط لگائی تھی، یہ اسی چکر میں جو ہے نا نکلا تھا، لیکن دیکھو یہی زمین اس کی تھی جو اس کو ابھی مل گئی۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ انسان کی لالچ کو صرف قبر کی مٹی بھر دے گی، ورنہ تو اس کو کتنی وادیاں دے دی جائیں سونے کی، یہ لالچ کرتا رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کا جو اصل دنیا میں مکان ہے نا، اصل مکان جو ہے وہ اس کی قبر ہے، جو کہ دوسرے ہی اس کو دے دیتے ہیں، قبر خریدنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ایک انسان مر گیا، اس کے پاس قبر نہیں ہے، تو بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ اس کو قبر خرید کے دینے والے۔ یہ ایسا پلاٹ ہے، اور یہ قیامت تک اس سے کوئی چھینے گا نہیں کہ نکال کے باہر پھینک دے، بھائی نکلو تمہارا ٹائم پورا ہو گیا۔ قیامت تک وہیں پہ، بھلے اگلا بھی وہیں دفن ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن انسان کا پھر کسی سیانے نے بولا کہ یہی جگہ تھی اتنی، یہ تو پتہ نہیں کتنی چاہ رہا تھا نا مجھے مل جائے، مر گیا تو جب دفنا دیا تو بولا بس یہی جگہ تھی اس کی۔ تو یہ انسان کی لالچ ہے، بس وہ زیادہ کی فکر کرتا، قناعت پرست ہو جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جانوروں کے اندر کیا لالچ ہے؟ اچھائی کی لالچ ہے۔ آپ بھینس کو دیکھیں، وہ لالچ میں انسانوں کا فائدہ کرتی ہے، زیادہ دودھ تیار کرتی ہے، زیادہ چارہ کھاتی ہے، زیادہ دودھ تیار۔ میں نے خود دیکھا ایک بھینس نے 20 کلو دودھ دیا ایک وقت میں۔ 20 کلو دودھ کتنا ہوتا ہے؟ ایک گھرانے میں اگر نارمل فیملی ہے، 5-6 بندے ہیں یا چلو 10 افراد بھی ہیں، ان کے لیے 2-2.5-3 کلو دودھ بہت ہے ایک دن کا۔ وہ ایک وقت میں دے رہی ہے، حالانکہ دن میں 2 وقت دیتی ہے بھینس دودھ، یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن جو 20 کلو اس نے ایک وقت دیا ہے، یہ اگر 10 افراد بھی ہیں گھرانے کے، 15 بھی ہیں، 20 بھی ہیں، تو وہ 20 کلو دودھ کیا استعمال کر سکتے ہیں دن میں؟ نہیں کر سکتے۔ اور اس کا اگر اپنا بچہ بھی پی لینا تب بھی یہ دودھ بہت زیادہ ہے، وہ بھی 2-4 لیٹر پی لیتا ہے مشکل سے۔ لیکن یہ جو اتنا اضافی وہ لالچ میں تیار کر رہی ہے، یہ اچھائی میں کہ اور انسانوں کا فائدہ ہو جائے، یہ اوروں کو دیتے۔ شہد کی مکھی جو شہد تیار کر رہی ہے پورا چھتا، تو یہ لالچ میں کہ انسان کو فائدہ ہو جائے اصلی شہد تیار کر رہی ہے، ورنہ اس کی اپنی خوراک کتنی ہے؟ کہتے ہیں اس کا 1/3 بھی نہیں ہوتی اگر وہ کھائے بھی تو، حالانکہ کھاتی بھی نہیں ہے، وہ ٹوٹلی مکمل انسان کے لیے تیار کر رہی ہے۔
تو اس کی لالچ کا نظریہ اچھا ہے اور ہمارا غلط طرف، تو ہم اپنے نظریے کو درست کریں، ٹھیک کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔